رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، ارے عبداللہ کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ، ہاں فرمائیے۔ یار تم تو اب دکھائی نہیں دے رہا، کل میں نے دیکھا اس میں بحث و مباحثہ گروپ میں۔ میں دکھائی نہیں دے رہا ہوں؟ میں آپ کو دکھائی کب دیا تھا؟ ارے گروپوں میں رہتے تھے، کبھی فون کرتے رہتے تھے، اب تو نہیں، آپ کو میں دکھائی کب دیا تھا جو اب دکھائی نہیں دے رہا ہوں؟ تو اسے دکھائی دینے تو کہتے ہیں کہ تم گروپ میں آتے تھے تو بات کرتے تھے وہاں۔ اچھا، مطلب یہ کسی سے اگر آواز میں بات کرو تو میں وہ دکھائی دیتا ہے؟ اسی سے، ہاں اسی کہا جائے گا اگر میں نے تمہیں نہیں آپ دیکھا کا سامنے سے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر کسی گروپ کے اندر اپنی آواز کو ڈال دو تو مطلب آپ کے بقول آپ کے نزدیک وہ دکھائی دینا ہوتا ہے؟ ہاں تو یہ معلوم ہو جاتا کہ عبداللہ موجود ہے۔ نہیں ایسا دیکھو، یہ اپنے پاس رکھو یہ باتیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بولو آپ، آپ جو سیدھی بات بھی کر لیا کرو، یہ بات بتاؤ مجھے، سیدھی بات ہی کر رہا ہوں، اگر آپ لیکن نہیں شرط پر بات ہیں، ہوگی، سنیے میری بات تو سنیے، اگر آپ نہیں شرط پر ہیں، بات ہوگی، ارے سن شرط پر بات بات ہوگی، تو میں اس ٹائم نہیں کروں گا، میں دکان پر ہوں، میری بات نہیں سنو۔ شرط پر بات ہوگی، ہاں شرط پر ہوگی۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑنا پڑے گا اور میں مسئلہ دیوبند کو چھوڑ دوں گا، لیکن شرط پر بات ہوگی۔ سنو پہلے میری بات، نہیں دیکھو، پہلے میری بات تو سن لو۔ آپ سے میری ایک بار نہیں، کم سے کم 10 بار بات ہو چکی ہے، اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ حاصل کرنے کا؟ دوسرے کی نہیں سنتے، اپنا رونا شروع کر نہیں، دیتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے میری بات ایک بار نہیں 10 بار ہو چکی ہے اور اس میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ کئی مرتبہ ذلیل ہو چکے ہو، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات سنو، میں ذلیل ہو چکا ہوں نا، میری بھی تو سن لو، میں ذلیل ہو چکا ہوں نا۔ ارے تمہارے اندر بات اپنے کیا خود کی ہے؟ تعریف خود نہیں کرنا چاہیے، یہ خود کی تعریف خود کرنا شیطان کی علامت ہے، انسان کی علامت نہیں ہے۔ اگر تم نہیں ہو تو کیا تم مطلب گروپ کے اندر بھائی چھوڑ دو گے جب نہیں ہو تو؟ ایک بات بتاؤ، اپنے مجدد کی طرح آپ مجھ کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر ماننے ہو کیا؟ اس میں حاضر ناظر ماننا ہو گیا، یعنی اگر کوئی گروپ میں وہ چھوڑ رہا ہے مطلب میں آپ کو ایک بات دیکھیے سامنے نظر، اس کا مطلب ان کا دے گا یہ ہے کہ اگر کوئی گروپ میں ریکارڈنگ چھوڑ رہا ہے تو ان کے لیے وہ حاضر و ناظر ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمہاری گروپ میں شیطان گولی کرتا، میں نے سنتے نہیں دوسرے کی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے تم سے کہا تم دکھائی نہیں دے رہے، دکھائی نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم گروپ میں بھی نہیں تھے، نہ تم نے مجھے کال کی۔ اگر مجھے کال کرو گے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ موجود ہو، آپ دکھائی دے رہے ہو، دنیا کو دکھائی دے رہا مطلب کال کرنے والا دکھائی دیتا ہے آپ کو، تو پتہ ہی لگے گا کہ آپ جہنم ہو گئے، آپ ہو ہی نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے طاہر رضا، آپ نے جو میں آپ کو کال کرتا ہوں آڈیو کال، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں اصول پیش کر رہے ہو، ایک آپ ہیں، اور اگر نہیں کل کال کرو گے تو اس کا مقصد میں نے اسی لیے کال کیا کہ آپ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے واصل جہنم ہو گئے۔ دینا الگ بات ہے، دیکھنا الگ بات ہے، بات سننا بات کرنا الگ بات ہے۔ میں نے تمہیں کال کیوں کی تھی؟ بات تو بغیر دیکھے بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کال کیوں کی تھی؟ میں نے تمہیں یہ بھی سن لو جی، میں نے تمہیں کال یوں کی تھی کہ تم گروپ کے اندر، میں تمہاری ایک ریکارڈنگ سنی تھی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب ہے اس پر ایک اعتراض کر رہے تھے، شباشی پر۔ اچھا، شباشی پر بات کر رہا تھا میں، جی انشاءاللہ میں اسی پر ہی بات کروں گا، لیکن سنو یار، بات نہیں کریں گے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا رات کو جو ہے میں اس کے بعد آپ کو کال لگاتا ہوں، اس پر بات کریں گے۔ نہیں سنو میری بات سنو، پہلے شرائط طے کر کے جاؤ، شرائط طے کر کے جاؤ، نہیں ابھی طے کرو، بھاگنے والی باتیں ہیں تمہاری، ابھی طے کرو، نہیں بھاگنے والی بات ہے، میں آپ کو یہ پیش کر دوں گا، بحث مباحثہ کا ڈال دوں گا میں۔ چلو شرائط رکھو شرائط۔ شرائط نمبر یہ ہے کہ جو شاباشی کا جو آپ بول رہے تھے، پہلی بات تو یہ اعتراض میں نے نہیں کیا تھا، یہ اعتراض جو ہے، ایک بات سنو، میں جواب دے رہا ہوں یار، ہنسو مت یار، بات مکمل سنو یار۔ میں تو سن رہا ہوں۔ اعتراض میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، تمہارے یہ صدام رضا ہے نا، وہ بحث مباحثہ کے اندر وہ یہ بول رہا تھا مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کر رہا تھا، تو میں نے کہا جیسا کہ ارواح ثلاثہ کے اندر وہ عبارت ہے نا، کون سی؟ جو مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، تھانوی تھوڑی ہے وہ، جی قاسم نانوتوی ہے نا، ہاں دونوں لباست کر رہے تھے وہ مجمع میں۔ اچھا مطلب کوئی اگر یہ باتیں، ہاں چل ٹھیک ہے، پہلے یہ بات چھوڑ دو، تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے،
نہیں اسی پر بات کروں گا نا میں. تو پہلے شرط ہے. تم نے شباشی والی بات کی تھی نا, تم اس پر میں بات کروں گا. چلو میں نے بھاگ نہیں رہا, میں بھاگ تو رہا ہے نا. تیرے جو تیرے یار بد کلامی تیرے, اچھا تیرے مطلب کیوں, یہ تو بد کلامی ہو گئی. کیا کروں, ہم کر رہے ہیں ادب سے ہی بات کرتا ہوں میں. اچھا یہ ادب تمہارا تیرے میرے, یہ تمہاری زبان ادب کی ہے. آپ مجھ سے بول سکتے ہو نا, آپ مجھ سے بولو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تمہارے یہاں ادب ہے, یہ ادب سکھایا جاتا ہے تمہارے یہاں تیرے میرے. کسی کے یہاں ادب ہو نہ ہو تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں تم سے بات کر رہا ہوں. تمہارا دھرم ہی ایسا, کیا ادب نہیں ہے. چلو بولو. چلو ٹھیک ہے, تمہارا وہ دھرم کیسے ہے, تمہارا مذہب کیسے ہے, مجھے نہیں معلوم. میں تمہیں تمیز سے بات کر رہا ہوں. سنو ہاں, تو تمہارے وہ صدام رضا خانی نے اعتراض کیا تھا کہ مولانا شبیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, تھانوی نہیں, گندگوہی لوتی اور قاسم لانتی, ان دونوں نے عبادت کی تھی. ایک منٹ, یہ آپ کا ادب ہے. ابھی تم نے کیا کہا, رضا خانی کہا نہیں, اس کا جواب دے رہا ہوں میں تمہیں. اچھا آپ رضا خانی نہیں ہو تو تمہیں بھی تو میں بولوں گا نا, یہ تمہاری لباس نہیں کی انہوں نے, کتاب میں لکھا ہوا نہیں تمہاری, آپ انکار کر. اچھا میں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا نہیں. سنو یار, اچھا تم چلتے کیوں اس بات سے, طاہر رضا فالتو بات نہیں. جو میں نے کہا نا رضا خانی, اب یہ میں نے جو کہا ہے رضا خانی, تو یہ میں نے اگر ثابت کر دیا کہ تو مسئلہ کے بارے میں, تو یہ جو میں بول رہا ہوں, اگر تو نے ایک بات سنو, اگر تو نے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ رشید گندگوئی, اگر تم یہ ثابت نہیں کر پایا تو میں کیا نہیں کر پایا, کیا ثابت کرے گا کہ رشید احمد کہہ رہے ہیں نا گندگوئی, تو یہ تو ثابت کرے گا. رشید احمد گنگوئی کو قاسم نانوتوی سے وہی فائدہ پہنچا جو ایک عورت سے مرد کو پہنچتا ہے, اور جو مرد سے عورت کو پہنچتا ہے. فالتو بات نہیں, تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا. فائدے کی بات دیکھو, تمہاری ضروریت میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو شباشی پر بات کرے تو لیا اسے, تم دوسرے کو لیا. سنو یار, میں بات کرنے کو تیار ہوں نا, میں بات کرنے کو تیار ہوں. بڑے بڑے چیلنج, بڑے بڑے ڈینگ نہیں مانا کرو. میں چیلنج کر رہا ہوں پوری ضروریت, اسی شباشی پہ بات کر لیں. میں قسم کھا کے تمہاری رشید گندگوہی لوتی نے کر رہا ہوں, کوئی رضا خانی چیلنج کروں گا, لبادت کی ہے اس سے میں ثابت کروں گا تمہارے گھر سے. سنو یار, میں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں, میں تمہارے گھر سے ثابت کروں گا کہ رشید گندگوہی لوتی نے لبادت کی ہے. تجھے پتا ہے کہ میرا مسلک باطل ہے, میرا مسلک جو ہے مردود ہے, چیلنج نہیں کر سکتے. بات مطلب تمہارا مسلک کب تمہارا دھرم ہے. ارے سن تو یار, تمہارے دھرم کی بنیاد ڈالی تھی مگر چل نہیں پایا. ارے سنو یار, کسی نے بنیاد ڈالی ہے یا نہ ڈالی ہو, نہیں ڈالی ہے. میں اس بات پہ میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے عقیدے کر کے دیے. ارے سنو یار, عقیدے کس کے نئے نئے ہیں, انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرنے کی تیار ہے. میری بات سنو ایک منٹ. تم نے ابھی یہ کہا کہ صدام حسین نے ایسے کہا, میری بات سنو. تم نے یہ کہا بھی کہ صدام حسین نے یہ کہا کہ انہوں نے گندگوئی لوتی نے اور قاسم لانتی کے ساتھ میں ایسے ہوا, تو یہ میں ثابت کروں گا کہ قاسم لانتی نے گندگوئی لوتی نے قاسم لانتی کے ساتھ میں سہاگرات منائی اور ایک دوسرے کو مردوں اور عورت جیسا فائدہ پہنچا. یہ میں ثابت کروں گا تمہاری کتابوں سے. اب میری جو شباشی والی عبارت ہے اس پر تم جو اعتراض ہے تمہارا, اس پر تم دعویٰ پیش کرنا, میں اپنے دعویٰ پیش کروں گا. تیار ہو جا رات کو. چلو ٹھیک ہے, ہاں ماشاء اللہ, آپ تیار ہو گئے نا. ہاں تیار ہو شرائط. تو سنو, میں چیلنج کر رہا ہوں پوری ضروریت سے بڑے اب چیلنج کیوں کر رہے ہو, ارے چیلنج کر رہے ہو, شرائط رکھو. سن تو یار, تو چیلنج مت کرو, چیلنج مت کرو. سنو, شرائط میں ہی میرا چیلنج ہے, شرائط رکھو, شرائط میں ہی میرا چیلنج ہے. ارے سن سب چل ٹھیک ہے, میرے شرائط سناؤ. پہلی بار میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, تجھ کو تم کو ہی نہیں, میں پوری ضروریت بریلیت کو چیلنج کر رہا ہوں. اسی ٹاپک پہ بات ہوگی, اسی موضوع پہ بات ہوگی. اگر میں اپنے اکابرین کا دفاع نہ کر پایا, میں مسلک دیوبند کو چھوڑ دوں گا. اگر میں نے کر دیا تو آپ مسلک بریلیت سے توبہ کریں گے, ہاں نہ میں جواب دو. اب میں بولوں بیچ میں تو بولو گے, بالکل ہی ہاں نہ میں جواب دینا. بیچ میں تو نہیں بولو گے, نہیں فالتو. اگر جو ہے ٹاپک سے بھٹکو گے نا, نہیں ہاں چلو بولو. معزز سامعین حضرات, آپ نے سن لیا, عبداللہ جو شرط رکھ رہے ہیں وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے اکابروں کا دفاع نہیں کر پائے تو یہ دیوبندیت چھوڑیں گے,
اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بریلویت چھوڑنا پڑے گی. اب میرا دیوبندی مناظر عبداللہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر وہ کسی عیسائی سے مناظرہ کریں گے, کسی یہودی سے مناظرہ کریں گے, یا کسی غیر مسلم سے مناظرہ کریں گے, سنو بولو مت بولو, کیوں نہیں بولو؟ تو کیا عبداللہ اس بات کو اس سے شرائط میں رکھیں گے کہ میں اپنا اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاؤں گا؟ ارے میں نے یہ بات کہی ہے کہ کھانا میں جواب, ارے ہاں سن لو, کھانا میں جواب کی پابند تھوڑی ہوں دوبارہ میں بولوں گا نا, میں بولوں گا. سامع نژاد آپ سن لیں, عبداللہ اگر کسی عیسائی سے مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو عبداللہ یہ شرائط رکھیں گے اس سے کہ میں عیسائی بن جاؤں گا. معاذ اللہ. دیکھو سنو, یہ بد کلامی نہیں, اس سے بڑے بڑے میں نے عالم کو چیلنج کیا. سنو وہ دیکھا تمہارا وہ ٹھیک ہے, عوام خود جان لے گی, عوام سمجھ جائے گی مصطفیٰ جو ہے تمہارے یہ راہ فرارت کیا کرنے کی باتیں ہیں. مجھے پتا نہیں رہے, تم جواب نہیں دے رہے میری بات کا جواب دو. میں سوال کر رہا ہوں, میرا سوال ہی کر رہا ہوں. میری بات سنو, عبداللہ میری اس سوال کا جواب دو کہ تم کسی عیسائی سے مناظرہ کرو گے تو اس سے یہ کہو گے کہ میں اپنا اسلام چھوڑ کر دھرم, تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نہیں, تو اس سے یہ شرط رکھو گے کہ اگر میں اپنے اکابر کا دفاع نہیں کر پایا تو میں عیسائی بن جاؤں گا. آپ اپنے آپ کو ایک منٹ, آپ اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی سمجھ رہے ہیں کیا؟ میں تو تمہیں کافر سمجھتا ہوں, تم سے کافر سمجھ کے بات کرتا ہوں. جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں چیلنج آپ کو کیا سمجھتے ہو مجھے بتاؤ, آپ یہودی اور تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں نے آپ کو چیلنج کیا, تم کیا سمجھ کے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ چیلنج کیا آپ یہودی اور عیسائی, تم مجھے کیا سمجھ کے مطلب یہ شرط رکھتے ہو؟ مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہودی عیسائی سمجھتے ہو؟ اگر آپ یہودی عیسائی سمجھتے ہو, اگر آپ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی سمجھتے ہو نا, تم نے کیا سمجھا, مجھے کیا سمجھ کے شرط رکھ رہا ہوں, مجھے بتاؤ. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں تو میں مجھے کیا سمجھ کے شرط رکھی تم نے؟ نہیں آپ جو ہے, میں نے تم نے کیا سمجھ کے شرط رکھی مجھے, یہ شرط رکھی تم نے کیا سمجھا مجھے؟ سنو یار طاہر رضا, میں نے آپ کو چیلنج کیا. میری بات کا جواب دو نا, میں تو تم سے سوال کر رہا ہوں. آپ جو آپ نے جو شرائط رکھی ہے مجھ سے, سوال نہیں کرو, جواب دو میرا. اچھا میں سوال نہیں کروں گا, میں پابند ہوں تمہارا. سوال نہیں کرو, تم نے جو شرط رکھی ہے مجھ سے, میرا جواب دو. میں جواب دے رہا ہوں, میں نے شرط بڑبڑ مت کرو. ارے سننے کا تو مادہ پیدا کرو اپنے اندر یار, سنتے کیوں نہیں ہو؟ میرے اندر سننے کا مادہ ہے. کہاں ہے تم نے سن ہی نہیں رہے تم نے جو یہ شرط رکھی ہے مجھ سے, مجھے اس کا جواب دے دو کہ تم نے مجھے کیا سمجھ کر رکھی ہے شرط. میں نے یہ سمجھ کے رکھی ہے کہ جو ہے اگر جو حق پہ ہوا, مثال کے طور پہ سنو یار, تم نے مجھے مسلمان سمجھا, کیا سمجھا؟ باطل حق بات قبول کرنا چاہیے, سنیے عبداللہ, سنیے عبداللہ, سکون سے سنتے بات کو. آپ نے جو شرط رکھی ہے کہ تم اگر جواب نہیں دیا گیا تم سے, اپنے اکابروں کا دفاع نہیں ہوا, تو تم دیوبندی دھرم کو چھوڑ کر میرے جماعت میں آ جاؤ گے. تو میری جماعت کو کیا سمجھا تم نے, مسلمان سمجھا یا اسلام سے خارج سمجھا جو میری جماعت میں آؤ گے؟ ماشاء اللہ. سامعین کرام, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری جماعت کو کیا سمجھا, تو میرا کہنا یہ ہے, اگر مثال کے طور پہ میں اپنی جماعت کو الحمدللہ حق پہ سمجھتا ہوں, اگر حق پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے دیوبندیت سے مجھے فخر ہے, مجھے اپنے آپ کو دیوبندی ہونے پر فخر ہے, الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت احناف سنی حنفی دیوبندی ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی رضا خانی کی ماں نے حلالی بیٹا نہیں جانا ہے جو عبداللہ سے شرائط بات کر لے. اور میں نے آپ کو چیلنج کیا, سنو, میں نے آپ کو چیلنج کیا اس وجہ سے کہ آپ کی جماعت باطل ہے, مردود ہے, آپ کی جماعت کے اسلام کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ میرے چیلنج کو قبول کریں اور کہیں کہ حق پہ اسے قبول کرنا پڑے گا. چلو منہ رکھنا, بولنا مت میری بیچ میں, میں نے سنی ہے نہیں, یہ بات کہو جو جماعت بولا نہیں بالکل بھی, میں بیچ میں نہیں بولا ہوں بالکل بھی. آپ معزز سامعین آپ نے سن لیا عبداللہ کی, عبداللہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے یہ. اس سے میں نے پوچھا, اگر کوئی آدمی کسی کی جماعت کو تسلیم کرنے کے لیے کہے گا کہ میں اسے تسلیم کر لوں گا, میں اپنا دھرم چھوڑ دوں گا, تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جماعت حق پر ہے. اس نے میری جماعت کو حق سمجھا, اور اگر یہ باطل سمجھ رہا ہے تو مجھ سے یہ جماعت چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر عبداللہ صاحب آپ کسی عیسائی سے مناظرہ کرو گے تو اسے عیسائی سمجھو گے, آپ مسلمان سمجھ رہے ہو اسے. بولے یار, میں تمہارے بیچ میں نہیں بولا ہوں عبداللہ, عبداللہ تمہارے بیچ میں نہیں بولوں میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں, تمہارے اکابروں کو کافر سمجھتا ہوں. میں تو مسلمان ہوں, تم نے کیا سمجھ کے مجھے یہ شرط رکھی ہے؟ تم مسلمان ہے نا, تم اپنا جواب دو. جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. تم نے کیا سمجھ کے رکھی مجھے یہ شرط؟ تم نے کیا سمجھا مجھے؟ سینہ تان کہہ رہا ہے نا, اپنا موقع بتاؤ, تم نے کیا سمجھا مجھے؟ چیلنج قبول کر, میرا چیلنج قبول کر. عبداللہ تمہارے گلے میں ہڈی پھانسی میں نے, تم نکال نہیں پاؤ گے, اب تمہاری حضرت نکال پائے گی. تم نے یہ شرط جو مجھ سے رکھی ہے کہ تم اپنے دھرم کو چھوڑ دو گے, تو مجھے کیا سمجھا تم نے؟ اچھا ایک بات بتا, جو حق پہ انسان ہوتا ہے, سنو, جو حق پہ ہوتا ہے, جو انسان حق پر ہوتا ہے,
تو جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے جنت میں پہنچے، تو جنت میں کوئی عذاب ہے؟ اب موضوع سے بھاگنے لگے عبداللہ، تو جنت میں عذاب ہے؟ عبداللہ موضوع سے بھاگنے لگے. موضوع سامعین حضرات، آپ سنیے، دیکھو بڑبڑ کر رہا ہے ساتھ ساتھ میرے. میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں دیوبندی کو کافر مانتا ہوں، تیرے چاروں اکابر کو کافر مانتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تم نے جو شرط رکھی ہے یہ کہ میں تمہارا دھرم اختیار کر لوں گا، تم نے مجھے کیا سمجھا؟ سنو یار عبداللہ مجھے کیا سمجھا؟ میں نے آپ کو، تم نے مجھے کیا سمجھا؟ میں نے آپ کو میں نے آپ کو باطل دھرم پہ سمجھا. باطل دھرم میں چلے جاؤ گے تم، چیلنج کر رہا ہوں. باطل دھرم میں جاؤ گے. دیکھیے سامنے حضرت فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ کو اپنے مسلک پر، اپنے دھرم پر اعتبار نہیں ہے. باطل دھرم پہ اپنے دھرم پر اعتبار نہیں ہے، تبھی چھوڑنے کی بات کرتا ہے عبداللہ. ایک منٹ ہمیں اپنی جماعت پر اعتماد ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ہم آج تک یہ شرائط سے رکھتے ہی نہیں. ہم اگر کسی دائی سے مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہم اسی حق کو رکھیں گے. ہم اسلام چھوڑ دیں گے. معاذ اللہ. ارے جاہل پڑھ لکھ لے، جاہل پڑھ لکھ لے، بالکل جاہل ہے تو اجل تجھے عقل نہیں بالکل. نہ میں عالم نہیں ہوں، مگر میں تیری دانا نکال دوں گا. میں تو عالم تیرے جتنے عالم سے دانا نکال دوں گا میں. تم مجھے یہ بتاؤ عبداللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو شرط رکھی کہ میں تم اپنا دھرم چھوڑ دو گے، عیسائی سے اگر مناظرہ کرنے جاؤ گے تو کیا عیسائی سے یہ کہو گے کہ میں اپنا اسلام چھوڑ کے تمہارے مذہب میں آ جاؤں گا؟ معاذ اللہ. تم معاذ اللہ. سنو جب تم مجھے باطل سمجھ رہے ہو. ایک منٹ میں نے کافر کا نام نہیں لیا. میں نے کہا آپ کی جماعت جو ہے حق پر نہیں ہے، باطل ہے، مردود ہے. کافر کو تم نہیں کہہ سکتے. کافر کا تمہاری پوری حجت کفر کے گھاٹ اترے گی. تمہارے تمام بڑے بڑے اکابر مسلمان مانا گھومنے ٹائپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، من شک فی کفری وعذابی فقط کفر. یہ حدیث بھی ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کافر کے جی ہاں، کیا ہے اس کا مطلب؟ اگر میں نے اس کا مطلب بتا دیا پھر بتا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اگر میں نے بتا دیا پھر. ارے پوچھ تو رہا ہوں میں، اس میں کوئی بات ہے کہ بتا دیا تو اگر میں نے بتا دیا یہ بھی اس میں شرط لگے گی. اور جو انسان کافر نہیں ہے، جو اللہ کے نبی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان کافر نہیں ہے اس کو اپنے پاس سے کافر بولنا تو اس کا کفر جو ہے تمہارے اوپر لوٹ جائے گا. بالکل درست بات ہے. جو ہے اس بات سے میں آپ کی ایگری ہوں. اس بات سے میں ایگری ہوں. اب سنیے سامعین حضرات، دیکھو عبداللہ نے یہ حدیث پڑھی. اچھا سنو میری بات سنو. عبداللہ نے حدیث پڑھی، میں اس بات سے اس کی متفق ہوں. عبداللہ کی اس بات سے میں ان کی متفق ہوں. انہوں نے پڑھی عبداللہ سنو، تمہارا مجدد تمہارے فتح وزاد کی روشنی میں خود کے فتوا کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر مرتد مشرک ہے. انہوں نے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ من شک بکفرہ وعذابہ فقط کفر، کہ جو کسی کے کفر میں شک کرے تو شک کرنے والا بھی کافر ہے. کسی کافر کو کفر میں شک کرے تو میں عبداللہ تم سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے چاروں اکابروں کو کافر مانتا ہوں، میں شک ہی نہیں کرتا. اور جو انہیں مسلمان مانتا ہوں سن لو بولو ان کے کفر میں مطلع ہونے کے بعد میں انہیں مسلمان مانتا ہوں، میں کافر مانتا ہوں. میں نے تمہیں کافر کہا کہ تم کافر ہو، تم اپنے اکابروں کو دفاع کرتے ہو، مسلمان حق مانتے ہو. تو مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے جو شک کی ہے تو تم نے مجھے کیا سمجھا؟ دیوبندی بھاگا، دیوبندی تم نے مجھے منہ بند کر ایسی سن لیا. مسلمان مان لیا تبھی یہ کہتا کہ ہمیں مسلمان مانا. اس کی ہمت نہیں جو ہم اس کے دیں. ہلو طاہر اتنا پریشان کیوں ہے؟ بار بار رات کو موبائل کیوں بند کر لیا تھا؟ موبائل بند کر لیا؟ ہاں اچھا بند کر لیا تھا میں نے موبائل. اچھا سوئچ آف ہو گیا تو میں نے بند کر لیا. سوئچ آف ہو گیا تو چارج نہ کرا تھا کیا؟ نہیں، میں موبائل اپنے پاس رکھ کے سو گیا میں. ارے اتنی سویرا سو گیا؟ اتنی سویرا؟ ارے میں جلدی سوتا ہوں. میں 9 بجے قریب میں نے فون لگایا تو بند تھا موبائل. 9 بجے فون لگایا تھا. ہاں تو 9 بجے میں سو گیا ہوں. 8 بجے نماز ہے، اس کے بعد کھانا پینے کا سو گیا میں. اچھا عبداللہ ایک بات بتاؤ یار ایمانداری سے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ. آپ کی پریشانی کا حل میں انشاءاللہ آپ کو نکال دو. ہاں میں نے ابھی ایک ریکارڈنگ سنی، آپ کی میں نے ریکارڈنگ سنی ابھی ایک، ان سے مولانا جسیم اختر سے بات ہو رہی ہے آپ کی. ہاں بولو. تو میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں، ایمانداری سے بتانا، جھوٹ مت بولنا. ہاں جی بولو. واقعی میں پڑھے لکھے ہو؟ جی الحمدللہ. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں، آپ میرے علم لیاقت نہ دیکھا، آپ اپنے علم لیاقت دیکھا. آپ کے پاس علم کیا ہے کہ تمہاری علم رہی ہے؟ سنو پہلی بات تو یہ ہے، آپ طاہر رضا کون ہے؟ عالم ہے، حافظ ہے، کون ہے؟ نہ میں عالم تو نہیں ہوں. نہیں مجھے یہ بتاؤ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں واقعی پڑھے لکھے ہو تو الحمدللہ پڑھے لکھا ہوں. الحمدللہ فضل ہے. میں یوں پوچھ رہا ہوں آپ کی علم لیاقت کیا ہے؟ آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ. بولتے رہتے ہو تو بولتے رہتے ہو، سنتے نہیں دوسرے کی. چلو بولو. میں کہہ رہا ہوں میں نے ابھی ریکارڈنگ سنی نا، تو اس میں نے علمی لیاقت دیکھی آپ کی. جی
इसमें यार तुम तो बिल्कुल जाहिलों वाली बात कर रहे हो, जाहिलाना बिल्कुल। अच्छा, जब कोई इंसान जब फंस गया, कोई इंसान जवाब ना दे सका, मतलब तो वो जाहिल हो जाता है। काय में फंसा उन्हें? तुमने काय में फंसा? उनको मैंने फंसा था कि पंजतन से मुराद क्या चीज है, और पंजतन में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने वाले हैं। यही तुम्हारी उन्होंने ये कहा, तुम्हारी जहालत है। अच्छा, तो आप अपनी इल्मी लियाकत दिखाते हैं, पंजतन किसे कहते हैं? तुमने सवाल क्या किया? आप अपनी इल्मी लियाकत बताओ, पंजतन किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ। पंजतन से क्या चीज मुराद है, और पंजतन में जो उनके अलावा पंजतन के वो आपके नजदीक क्या है? कहाँ से लोगे तभी तो बताऊंगा। हाँ बोलो। आपने सवाल किया था उनसे, पंजतन किसे कहते हैं? हाँ जी, है नहीं? उन्होंने तुम्हें जवाब दिया कि पंज के माने क्या है। अच्छा, आप उनका माइंडा बन के आए हैं? अरे मैं तुम्हारी जाहिलत सुन यार, कितने बड़े जाहिल आप जो है उनका मुफ्ती है अख्तर निजामी साहब मौलवी का, उनका नुमाइंदा बन के आए हो। तुम्हें जलील बना नहीं, आप जो है उनका नुमाइंदा बन के आए हो। हाँ में जवाब दो। तुम कह रहे हो ये बात कहो, एक मिनट, ताहिर रजा, मेरी बात सुनो, नहीं बात दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात दो मिनट, 3 मिनट बोलो 3 मिनट जी। आप मुझे 3 मिनट नहीं, मैं आप जो है अख्तर निजामी साहब का नुमाइंदा बन के आए हैं या फिर अख्तर निजामी का रद्द करने के लिए आए हैं? बताओ मुझे। बोलूँ मैं? हाँ बोलो जी, जवाब दो। बोलो नहीं, इसने जवाब दो, मैं उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ। बीच में तो नहीं बोलोगे? देखो, मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो। आप जो है बयान करेंगे, लंबे चौड़े बड़े बयान नहीं सुनने आपके, मुझे तुमसे अच्छे बयान आते हैं। पूरी वजाहत करूंगा ताकि आवाम समझे। आपने उनसे सवाल किया कि पंजतन किसे कहते हैं, उन्होंने आपसे पूछा पंज किसे कहते हैं, आपने कहा 5 को। तन किसे कहते हैं, आपको ये मालूम तन किसे कहते हैं? उन्होंने बताया तन कहते हैं जिस्म को, बदन को। तो पंजतन का माना हुआ 5 तन। यहाँ आपने ये नहीं कहा था कि पाक पंजतन किसे कहते हैं, समझे नहीं? अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाक पंजतन उनके तकाबुल करता है, पाक पंजतन जिसे मानते हैं मुसलमान, अगर उनसे तकाबुल करता है कोई आदमी तो उसकी गिरफ्त हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे पाक पंजतन तो आप पहले पूरी बात तो सुन लो। बोलो बीच में क्यों बोलते हो? बीच में क्यों बोलते हो? बेटा चलो। अगर कोई ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को इसमें शामिल कर ले, हमारी जो माएँ हैं, या किसी मैं अपने आप को किसी कह दूं मैं कि ये भी पाक 5 तन है ये, तो उससे कोई भी शरीयत का उस पर गिरफ्त नहीं होगी। अब दूसरी बात ये, आपसे वो कह रहे हैं, तुम तो कह रहे हो मैंने फांस लिया उन्हें, तुम्हें ऐसा लटकाया उन्होंने कि तुम जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने तुमसे ये कहा कि तुम हुक्म लगाओ इस पर, कि जो पंजतन कहे किसी दूसरे को उस पर हुक्म क्या लगेगा। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि हुक्म लगा दो। तुम कह रहे हो कि मेरे आलिम ने किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तुम इजाजत भागने आजाद की शान में गुस्ताखी करने लगे। एक मौजूद छोड़कर तुम इजाजत भागते हो। बोलो। सुनो, मौजूद पे ये भागा था पहले पंजतन से, फिर जो है सहाबा की जो है 10 सहाबा जो हैं उनको भागा था, उसके बाद फिर कहीं और भागा था, फिर उलमा देवन को भागा था। ये तुम्हारी आदत गलीज़ा शुरू से रही है, ये मैं नहीं भागा था। तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा मुफ्ती अख्तर निजामी भागा था, ठीक है ना? और तुमने कहा कि पंजतन पाक, ठीक है ना? आपने ये कहा पंजतन पाक, तो मैंने पंजतन कहा तो पंजतन में उसने ये बताया था, नहीं बताया था कि अल्लाह के नबी हैं, दूसरे जो है हज़रत अली हैं, और जो है ये हज़रत हुसैन और हसन हुसैन है, उसके बाद हज़रत फातिमा है। और जब अच्छा उसको समझ में आ गया कि पंजतन से मुराद ये लोग हैं, तो आपको इसमें वजाहत या आपको इसमें गलती निकालने की क्या जरूरत है? या तो फिर तुम्हारा ये मुफ्ती, तुम्हारा मौलवी ये जाहिल है, या तो तुम जाहिल हो। किसे जाहिल कहूँ बताओ मैं? बोलो। हाँ, तुमने कहा पंजतन पाक हो, पंजतन पाक हो, लेकिन पंजतन वो तुम्हारा मौलवी समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने सुनी आराम से, सुनी नहीं मैंने, अब मेरी भी सुनो। पंजतन जो है, अच्छा पंजतन जो है तुम्हारा मौलवी समझ गया, तुम नहीं समझे। तो ये बताओ, तुमको आलिम समझा जाए या तुम्हारा मौलवी को आलिम समझा जाए? मुझे इतने जवाब दो, तुम्हारा मौलवी समझ गया पंजतन किसे कहता है, तुम्हारा मौलवी समझ गया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो है आपको ये पूछना चाहिए, तो अख्तर निजामी ने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया? तुम क्यों करे जाके? बोलो। बीच में बोलते हो यार। अख्तर निजामी ने ये सवाल मुझे करना चाहिए। अख्तर निजामी जब फंस गया, अरे सुनो यार मेरी बात सुन, अरे बेवकूफ़ी नहीं, तुम यार बेवकूफ़ी दिखाते हो। तो हमेशा बेवकूफ़ी, इंसान को कैसे पलटना है आप अच्छी तरीके से जानते हो, इंसान को इस तरीके से फंसाना है अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जो है आप समझ, अच्छा आप ये बताओ, आपका मौलवी तुम्हारे लिए मोतबर है या तुम मोतबर हो? कौन मोतबर है? तुम एक जाहिल हो, तुम ना ये आलिम हो, ना ये हाफिज हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन तुम्हारा मौलवी जो अख्तर निजामी समझ गया, उसने सवाल नहीं किया। आप ये सवाल कर रहे हो, आप उसका नुमाइंदा बन के आए हो, आप जो है उसका नुमाइंदा बन के आए हो। अरे अच्छा मती, आप मुझे इतने जवाब दो, या तुम्हारा मौलवी जाहिल है, तुम जाहिल हो, कौन जाहिल हो? कितने बड़े जाहिल हो तुम? मेरी जहालत नहीं, तो जाहिल तुम हो यार, आवाम लोग सुनेंगे यार, जो मारेगी, उनकी रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जहालत आवाम में जाएगी, आवाम सुन नहीं है वो।
पंजतन जो है तुम्हारा मौलवी तुम्हारा अख्तर निजामी समझ गया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। बोल नहीं रहा नहीं, आप लोगों को जो है पंजतन समझ में, उसे अख्तर निजामी और मौलवी को समझ में आ गया, लेकिन आप कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा तुम आलिम हो या फिर तुम्हारा अख्तर निजामी आलिम है? कौन आलिम है? बताओ मुझे। तुम कहोगे नहीं, आप जो है आप ये कह रहे हैं कि पंजतन पाक कहते हैं, लेकिन पंजतन पाक जो है तुम्हारा मौलवी अख्तर निजामी समझ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कहने चाहिए जब पंजतन वो समझा नहीं तो इन्होंने नाम क्यों बताते उसने? जब समझ नहीं था, आप नहीं समझ रहे हैं और वो भी नहीं समझ, जब वो समझ गया तो उसने नाम भी बता दिए और उसने पाक के नाम भी ले लिए। और आप ये कह रहे हैं कि जो है आपको ये कहना चाहिए, तो आप जो कह रहे हैं कि अख्तर निजामी को आपने सवाल किए, जब सवाल मैंने किया तो जवाब भी दे दिए, आप उनको नुमाइंदा बन के आए हो और आप उसके रद्द में आए हो, तो आप इससे बात करेंगे? बोलूं नहीं, आप मुझे इतना जवाब दो, तुम्हारा अख्तर निजामी आलिम है, तुम आलिम हो? कौन आलिम है? या तुम आलिम हो अपने मसलक के, तुम जैयद आलिम? तुम कुछ भी नहीं, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे चैलेंज किया, मैंने आपको चैलेंज किया, कोई ज़रूरियत बरेलवियत के अंदर, मैं किसी हरामी की बात नहीं करता, मैं हलाली की बात करता हूँ, कोई ज़रूरियत बरेलवी के अंदर मेरा चैलेंज कबूल कर ले, मैं मसलक देवबंद को छोड़ने की तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है मैं मसलक देवबंद छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा मसलक बातिल हुआ तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम उसमें तैयार नहीं होते, तुम उसमें भी तैयार नहीं होते। तुम्हें पता है कि हमारा मसलक बातिल है, हमारा मसला है मजबूत है, इस वजह से चैलेंज क्यों नहीं करते? मैं अहले देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले देवबंद हूँ, मैं अहले देवबंद से मेरा ताल्लुक है, और जो है मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, बगैर चैलेंज की बात नहीं करता। और आप समझते हैं कि जिस वक्त फोन लगाएं रात के 9 बजे, रात के 11 बजे, सुबह में 3-4 बजे, आपके लिए आपके खाली रहता है। नहीं, आपके मुंह में बवसीर है। आप जो कह रहे हैं कि आपने जो सवाल किया तुम्हारे मौलवी से, तुम्हारे मौलवी से मैंने सवाल किया, तुम्हारा मौलवी समझ गया पंजतन किसे कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझे, तो आप तो मौलवी जाहिल है या तुम जाहिल हो? कौन जाहिल है बताओ मुझे? आप ये बताओ मुझे, इतने जवाब दो, आप जाहिल हो या तुम मौलवी जाहिल है? नहीं, आप मुझे इतने जवाब दो। अख्तर निजामी ने अख्तर निजामी ने जो पंजतन जो जवाब दे दिए, 5 के नाम बता दिए, एक बार में 1000 बार बोलूंगा, मैं एक बार में 1000 बार बोलूंगा और आपसे कबूल पाऊंगा, मैं आपसे कबूल पाऊंगा, मैं एक बार में 1000 बार बोलूंगा, यही बात ठीक है ना? पंजतन से जो मुराद है तुम्हारे अख्तर निजामी का मौलवी ने तो मुफ्ती ने बता दिए, लेकिन उसकी जहालत आवाम लोग सुनेगी, अब उसकी तो हिमायत में आए हो। अरे तो सुन तो लो, अब जवाब तो सुनो। नहीं, आप ये कह दो, मुझे ये बताओ, मुझे साफ साफ ये जवाब दे दो, तुम्हारा मौलवी जाहिल है या तुम जाहिल हो? चल एक मिनट सुन, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बस इसका जवाब दे दो, इंशाल्लाह मैं आपको जो है आगे के लेके चलता हूँ आगे को, ठीक है? आप ये बताओ, आप मौलवी हैं, आलिम है, आप मुफ्ती हैं, आलिम है या कारी हैं या फिर हाफिज है, कौन है आप? मुझे बताओ। आप कितनी देर हो गई तुम बोलते? ये बताओ पहले अब्दुल्ला। नहीं, आप मुझे बताओ कौन है? बताऊंगा कितनी देर हो गई तुम बोलते? आप कौन है? तो मैंने 5 मिनट से ज्यादा बोल लिया। आप अगर 5 सुनो मेरी बात सुनो, सामीन हज़रात, अगर अब्दुल्ला ने बीच में बोला तो अब्दुल्ला अपने बात से बोला, अगर बीच में बोले तो बात करने नहीं, मैं फोन काट दूंगा, मैं तुम्हारी तरह हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ मैं भाई, मैं फालतू बात न सुनूंगा ना करूंगा मैं। सुनो अब्दुल्ला, आप सुनो, मुझे इतने जवाब दो, आप कौन है? जवाब दूंगा, अब तू बड़बड़ करेगा तो कैसे जवाब दूंगा, ये तो बता दे मुझे, जवाब दो, आप कौन है? हाफिज है, मौलवी है, कौन है आप? मुंह बंद कर, कौन है आप? मुंह बंद कर, चलो बताओ, जवाब दो, फालतू बात नहीं, इतने जवाब दो। अगर बीच में बोलोगे अब्दुल्ला तो तुम्हारी असल में खता है। नहीं, खता है क्यों? फिर बोलने खता है, मेरी खता क्यों है? फिर बोलने लगा जो है जो है जो बीच में बोला उसकी असल में खता है, जो बीच में बोला उसकी असल में खता है, जो बीच में बोला किसी को उसकी असल में खता नहीं। तेरे कहने से, तेरे कहने से तो काफिर भी कहते, कोई मुझे नहीं कहता। अगर 2 मिनट अब्दुल्ला बोलेगा तो मैं दूंगा, ऐसे ही मैं बीच में बोलूंगा तो ये खता है। अब्दुल्ला मेरे तेरे मौलवियों ने, तेरे मसलक के लोगों ने तेरे पर खुद को फिर अब्दुल्ला, ये तुम्हारे धर्म की, तेरे मौलवियों ने, तेरे मसलक के बड़े बड़े आलिमों ने तेरे ऊपर और जमशेद अली कादरी को, नूर हसन रिजवी बिलावल के ऊपर और जो है इंसान अली को खुद कुफर के फतवे लगा चुके हैं। दिखा कहाँ है फतवा? अगर मैंने दिखा दे बरेली तौबा करेगा? बोल। क्यों करूंगा तौबा? आप क्यों करेगा? भाई मैं सच बोलता हूँ भाई, मैं हकीकत बोलता हूँ। नहीं, अगर मैं नहीं दिखाया ना, एक मिनट, अगर मैंने नहीं दिखाया ना, एक मिनट, अगर मैंने नहीं दिखाया तो ये बिल्कुल 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 हम कोई दावा करेंगे तो हम शर्त नहीं लगाएंगे कि तुम ऐसा करोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, तुम्हें शर्त कबूल कर, शर्त कबूल कर, मैं अभी दिखाऊँ तुझे। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जमशेद अली कादरी को लात मारे हैं, जेल में गया था अपनी माँ बहन को लेकर, जमशेद अली कादरी उसको लात मार भगा दिया जेल से। हकीकत में बहुत उसके बाद अब्दुल्ला बवसीर और नूर हसन तेरी जो है, जो हमारा देवबंद के जो रामपुर के अंदर, नूर हसन तेरी भाग गया, मैं दिखाई नहीं,
गाली गलौज करोगे जब अब मैं जवाब देता हूँ। जो है तू ये बता मुझे, जवाब मुझे ये दे। पंचतन दे, सुनो यार। अबे तो फड़ुए जब इसमें जवाब दूंगा तू जब मोहन करेगा मैं फालतू बात नहीं करता, मैं फालतू बात नहीं करता, आपकी वजह से फ्री नहीं बैठा हूँ, चमार की औलाद है, फालतू बात नहीं करता, मैं आपकी वजह से फ्री नहीं बैठा हूँ। आप तरीके से आप मुझे पूछे, मैं उस तरीके लेके चलूं। जवाब सुन, नहीं आप जो अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं, आप अब्दुल्ला पॉइंट की बात करते हैं। तो खबीस की औलाद, किसी चमार की औलाद है तू, ये भंगी की है। खानी की, ये रजा खानी कुत्ते की गाली दे रहे हैं, फंसते हैं तो गाली देते हैं। मैं तेरे जवाब दे रहा हूँ, मुझे तेरे जवाब दे। निजामी को जाहिल किया या फिर तो आलिम अपने आप को आलिम बताया, मैं तो आलिम नहीं बताता। तो ये कह रहा पंजतन जो है, पंजतन ने उससे सवाल किया, पंजतन ने उसने जवाब दिया, पंजतन ने जो है नबी को लिया, उसने तो जवाब जब तू लिया, हजरत फातिमा को लिया, लेकिन वो समझ गया। लेकिन तू इतना देवबंद वालों को सबको काफिर करूंगा तेरे फतवे से। सुन तो ले, तो काफिर मत करे, मुझे घंटा बताऊंगा काफी नहीं सब। अरे मैं फोन कर दूंगा, मैं फालतू बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं कोई और आया हूँ, मैं फालतू बात नहीं करूंगा, मैं फैसला कर लेंगे। तो गाली देगा बेटा, तो गाली देगा, सुन रहा हूँ तमाम बरेली है तो गाली देना शुरू कर देती है। गाली देना शुरू कर देती है। बरेली को चैलेंज कर रहा हूँ, तेरी नजर में चैलेंज करना होता है, बड़बड़ की जा, बड़बड़ की जा, आला से लेके अदना हजरत तक मेरे चैलेंज कबूल कर ले। वल्लाह मैं कसम खा कहता हूँ। मैं तुझे जवाब तभी तो जब जवाब दूंगा, जब तू सुने। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो पूरी ज़ुर्रियत बरेलियत को, ठीक है ना। मेरे चैलेंज कबूल कर ले, तू मेरे चैलेंज कबूल करने में काफिर हो जाता है, क्या बोल, परेशान लाचार मजबूर हो जाता है। क्या बोल, मेरे चैलेंज कबूल कर ले कि अगर मैं अपने मसलक का दिफा ना कर पाया, मसलक देवन छोड़ दूंगा, तू दिफा ना करता तो बरेली को छोड़ना पड़ेगा। बोल, मुंह बंद कर, हाँ नाम जवाब दे, बंद कर, चल मुंह बंद नहीं, हाँ नाम जवाब दे। हाँ मैं करूंगा ऐसा काम। बोल, 7 मिनट होगा, 8 मिनट होगा, बोलते वो मुंह बंद कर। नहीं 8 मिनट मैं 10 मिनट बोलूंगा। अगर ये अब्दुल्ला मेरे जो है बोला तो अब्दुल्ला की असल में खता होगी, अब्दुल्ला की माने खता की होगी और 70 की पैदावार अब्दुल्ला होगा। मैं कोई शरारत नहीं की हूं, कोई शरारत नहीं की हूं। अरे सुन मेरी बात सुन, गाली दे रहा है, गाली दे सामने का मेरा रजा खानी गाली दे रहा है। बात सुनिए आराम से, रजा खानी अब मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, तो गाली देना शुरू कर देते हैं। ये बता दे कि तू किसी ईसाई से मुनाजरा करेगा तो ईसाई से ये कहेगा कि अगर मैं जवाब दे सका तो मैं अपना छोड़ के ईसाई से खोल कर मौलवी का ये नुमाइंदा बन गया था। अख्तर निजामी जो मौलवी जो है इनका पंजतन समझ गया था, लेकिन जाहिल को पंजतन समझ नहीं आया। जवाब दिया कि जाहिल को पंजतन समझ नहीं आया, लेकिन इनका मुफ्ती इनका आलिम जो पंजतन समझ गया। और ये जाहिल इंसान नहीं, आलिम है नहीं, हाफिज है, कुछ भी नहीं है। अब से वो बड़बड़ किया जा रहा, सुन नहीं रहा। तेरी असल में खता है अब्दुल्ला, तू अपने बाप की औलाद है ही नहीं, वाकई में तू अपने बाप की औलाद नहीं है, किसी भंगी चमार की औलाद है, तू सुनता ही नहीं है। अबे पंजतन का तुझे उन्होंने जवाब दिया कि पंजतन कहते हैं 5 तन को। अब रही बात ये कि अगर कोई तकाबुल करे, उन्होंने पूरा जवाब दिया।